قرآن کی تلاوت اگر کوئی کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ دعا مانگنی ہوتی ہے. اور یہ دعا کون مانگتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ. میں یہ دعا آپ کو سنانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس امت نے مل کر صرف اہل بیت پہ ظلم نہیں کیا، ثقلین میں سے قرآن کے ساتھ بھی ظلم میں کوئی کمی نہیں. یہ دعا پڑھ کے آپ کو پتہ لگ گیا. اور بڑی معذرت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم لوگ کے جو کہتے ہیں ہم اپنا دین اہل بیت سے لیتے ہیں، میں اس بڑی مقدس سرزمین پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہم نے اہل بیت سے نہیں لیا. جو ہمارے یہاں رائج ہے بچوں بچیوں کو قرآن پڑھائے جانے کا طریقہ، بالکل اہل بیت اطہار اس کی تائید نہیں کرتے. قرآن کے بارے میں اہل بیت اطہار کے نزدیک قرآن مجید کو سمجھنا اصل ہے، باقی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں درجے کی چیزیں. نہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پہ اہمیت نہیں رکھتی، توجہ فرما رہے ہیں، نہ یہ کہ ناظرہ قرآن سیکھنا نہیں چاہیے، امپورٹنٹ ہے، اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ. تجوید کے قواعد نہیں آنے چاہیے، اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن کو آتا ہے، انسان کو دیکھے قرآن کے متن کو، اس کا بھی اجر کے بارے میں روایات، لہذا اس کی نفی نہیں ہے، کوئی میری باتوں سے یہ نہ سمجھے. لیکن جو سب سے ٹاپ پر چیز ہے قرآن کے نزول کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت. اور وہ کام تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک، میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ بالعموم ہم قرآن عربی میں جب تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، آپ قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کا نام لے سکتے ہیں جس کو آپ بھی پڑھتے ہیں؟ بچپن سے لے کے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب بتائیے جس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہو کہ آپ نے ساری پڑھنا سیکھ لی ہو لیکن آپ کو پتہ نہ اس کے اندر لکھا. اگر کوئی ایسا کرے گا نا، آپ کہتے پاگل، تم یو ویسٹڈ یور ٹائم، تم نے ٹائم ضائع، عقل نہیں تمہارے اندر، اس کو تم نے کس لیے پڑھا؟ لیکن جو سب سے زیادہ انسانوں کو گائیڈ کرنے والی بک ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ، اس کے ساتھ یہ رویہ. اب یہ دعا سنیے، اور یہ دعا نہیں ہے، ائمہ کی دعائیں، ائمہ کی دعائیں ہماری دعاؤں سے بہت ڈفرینٹ. ائمہ کی دعاؤں میں نا معنویات، اللہ کی اطاعتوں کی توفیق بہت زیادہ. ہماری دعاؤں میں دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے، ائمہ کی دعاؤں میں اللہ اور آخرت اور وہ بہت زیادہ ہیوی، زیادہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے. جبکہ ہماری دعاؤں میں قریدنے سے کہیں اس میں سے آخرت نکل آئے، یا آخر میں خانہ پوری کریے اور ہمارے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں. غلبہ ہمارے ذہنوں پر دنیا کو ہوتا ہے. اب اس دعا کو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے. ایک سلوات پڑھیں گے. یہ شاہکار ہے، اس میں پورا قرآن مجید ہے کیا اور اسے کیسے پڑھنا چاہیے، یہ دعا میں امام نے بتا دیا. عن الامام جعفر الصادق علیہ السلام انه كان من دعائه اذا قرأ القرآن. امام سے روایت ہے کہ جب امام قرآن کی قراءت کرنے لگتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلے قرآن کا تعارف ہے، بلکہ قرآن کے فضائل ہے. پہلے اصل میں فضائل تعارف ہوتے ہیں، جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کے فضائل، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی شے ہے، یہ بڑی شخصیت ہے. ائمہ کے فضائل کی بے سر و حکمت یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں، لہذا ان کو فالو کرو. ہم پھنس گئے صرف تعارف کروانے میں، آگے نہیں جاتے، فالو کرنے والے میں کم لوگ جاتے.
اللہم اے اللہ، انی اشہد یقیناً میں گواہی دیتا ہوں، ان ھذا کتابک، کیا گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ تیری کتاب، کسی انسان کی نہیں ہے، کسی کو انسان کی بہت بڑا عالم ہو فلان ہو، تیری کتاب ہے، اور اس میں چھپا ہوا کہ نہ تیری کوئی برابری کر سکتا ہے تو نہ تیرے جیسی کوئی کتاب لکھ سکتا ہے یا دے سکتا ہے۔ المنزل من عندك على رسولك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نازل کی گئی ہے تیرے پاس سے تیرے رسول پر، وہ کتابک الناطق علی لسان رسولک، اور یہ تیری وہ کتاب ہے کہ جو تیرے رسول کی زبان سے بولتی ہے، یعنی وہاں سے جاری ہوتی ہے، انسانوں تک وہاں سے پہنچی ہے۔ فیہ حکمک وشرائع دینک، اس میں تیرا حکم ہے اور تیرے دین کے شرائع یعنی احکامات۔ انزلتہ علی نبیک، اسے تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر، اور یہ جملہ ذرا غور سے سنیں دعا کا، اب امام تعارف کرو قرآن کا، یہ قرآن ہے کیا اصل میں؟ وَجَعَلْتَهُ عَهْدًا مِنْكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، اور اے اللہ تو نے اس کو قرار دیا ہے ایک عہد نامہ، ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ جو تیری طرف سے تیرے بندوں کے ساتھ۔ ایگریمنٹ میں دو فریق ہوتے ہیں، آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہو تو جب آپ ایگریمنٹ لکھتے ہیں نا تو اس میں دونوں کی ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں کہ جناب اتنی اماؤنٹ لے لی گئی ہے، اتنی اماؤنٹ دینی ہے، فلاں تاریخ کو وہ شخص اتنی اماؤنٹ لائے گا، اور جب وہ پے کر دے گا تو جو بیچنے والا ہے وہ زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دے گا۔ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، سادہ سے مثال ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلْتَهُ عَهْدًا، اے اللہ تو نے اس کو ایک عہد قرار دیا ہے، من کا تیری طرف سے، الی خلقک تیری مخلوق کی طرف، وحبلا اور تو نے اسے ایک ایسی رسی قرار دیا ہے، متصلا فیما بینک و بین عبادک، تو نے اس کو ایک ایسی رسی قرار دیا ہے کہ تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کے ذریعے متصل ہے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان جتنے بھی امور ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے، اس رسی کے ذریعے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو ختم ہو۔ وحبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک۔ اب یہ قرآن کے فضائل کو پڑھنے کے بعد، تعارف کروانے کے بعد، اللہم اے اللہ، انی نشرت عہدک و کتاب، اے پروردگار میں نے تیرے اس عہد نامے کو اور تیری اس کتاب کو کھولا۔ آپ یقین کریں اگر ایک بندہ ہو نا اور وہ کوئی اپنی قیمتی پراپرٹی بیچ رہا ہو اور ایگریمنٹ لکھا جائے اور وہ ان پڑھ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے ساتھ حتماً ایک پڑھے لکھے، دو پڑھے لکھے قابل اعتماد کو رکھا ہوگا، کہے گا میرا بیٹا ذرا پڑھ کے کیا لکھا ہے، کون سی تاریخ پہ پیمنٹ ہوگی، کیا شرائط، اور وہ کان لگا کے سنتا ہے، ان پڑھ بھی ہوتا ہے۔ اور جو بہت ہی زیادہ کیئرفل ہو کہتے ہیں جو تم نے پڑھ لیا میں کسی اور سے پڑھاؤں گا کہ تم کہیں ساتھ ہی نہ ملے ہو اس کے، تو میں صحیح طرح پڑھاؤں گا، نقصان نہ کروں، میری کروڑوں کی پراپرٹی۔ تو امام بھی گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے تمہارے نام کروانی ہے اس ایگریمنٹ پہ عمل کے نتیجے میں، وہ اربوں خربوں کی ہے۔ اس کو جنت کے نام سے اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، اس نے کہا میں دوں گا جنت تمہیں دوں گا، لیکن یہ میرا ایگریمنٹ تم سے کچھ تقاضے ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ کو آپ دیکھیں، چند لاکھ روپے کی پراپرٹی والے ایگریمنٹ کو ہم بغیر دیکھے سمجھے ہوئے کبھی سائن نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے اس ایگریمنٹ کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، پڑھنے کا دل کرتا ثواب کے لیے، نہ کہ اس کے اندر لکھا کیا ہو۔ تو یہ فکر کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ ہو
اور صرف جو ہے اس سے ثواب لیا جائے، ہماری نظروں میں یہ آیات قرآن اور فرامین اہل بیت اطہار کی روشنی میں ایک گمراہ فکر ہے، اور یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے، یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے دین سے سستی کے نتیجے میں، دین سے سستی کے نتیجے میں۔ اب دیکھیں، اے اللہ میں نے تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو کھولا ہے، اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ، اے اللہ اس قرآن میں میری نظر کو، میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے۔ اب آپ سٹیپس ذرا غور سے سنیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ اس سرزمین پہ بیٹھے ہیں جہاں آغاز ہوا تھا قرآن کے نزول، تو جو جس طرح امام ایکسپلین کر رہے ہیں اس طرح کا رشتہ یہاں سے اللہ کی کتاب کے ساتھ بنا کے باہر نکلے۔ ابھی ماشاءاللہ کافی دن ہے، حج تک ہم یہیں پر، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ خانہ کعبہ میں جائیں، یہاں ہو، جتنی چیزیں آپ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے افضل اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، کوئی دعا، کوئی زیارت، کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ آپ کو بڑا واضح بتا دوں، ائمہ کا فرمان ہے، اہل بیت کا، اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہ برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر حاصل ہے، قرآن کو وہ برتری حاصل ہے تمام کلاموں پر۔ تو فرمایا اے اللہ میری اس قرآن میں نظر کو، یعنی میرے دیکھنے کو عبادت بنا دو۔ یہاں تک کہ ہم بھی قائل ہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام یہاں پہ رکے نہیں، فرمایا وَقِرَاءَتِي تَفَكُّرًا، اور جو میں اس قرآن کی قراءت کروں اسے میری فکر میں بدل دے، یعنی وہاں الفاظ سے میرے ذہن میں منتقل ہو جائے، میرا تفکر اسی سے بنے، میری فکر میں ڈھل جائے، پھر میری سوچوں میں آ جائے، میرے دماغ میں آ جائے۔ بغیر سمجھے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے مزاج سے کہتا ہوں کہ جو نہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں تفکر بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تفکر کیا ہوتا ہے کہ اس تلاوت کے بعد جو باہر چائے اور سموسے پڑے ہیں نا، ادھر ہوتا ہے تفکر، کیونکہ اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کسی نے قاری نے پڑھا کہ نا بڑی سخت آیت پڑھی کہ اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا، سامنے والے نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ کی بات نہیں ہے، کرنے کی بات ہے، جنت کی آیت نہیں۔ ہماری یہ عادت، چونکہ سبحان اللہ کہا اس نے کیونکہ اس کی سر اچھی تھی پڑھنے والے کی، معنی کا پتہ نہیں تھا کہ تو سب کچھ جہنم میں اللہ ڈال رہا ہے، تو یہاں پہ سبحان اللہ نہیں کرنا۔ ائمہ نے بتایا ہوا کہ رکنا ہوتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہوتی ہے، لیکن وہ سب کہاں پہ ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہے۔ وَقِرَاءَتِي تَفَكُّرًا، اور میری اس قرآن کی قراءت کو تفکر بنا دے، وَفِكْرِي اعتباراً، اور یہ تھا کہ میں مفکر بن جاؤں، بہت بڑا مفکر، سوچوں تو صحیح لیکن سوچتا ہی رہ جاؤں، اس تفکر کو، اس فکر کو اعتبار بنا دے۔ اعتبار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبرت لینا، یعنی پھر میری جو زندگی ہے، میرا جو عمل ہے، پھر جو جانا ہے قرآن سے، پھر اس کے مطابق ڈھل جائے۔ عبرت کی مثال فرض کریں کوئی بچہ ہو، اس کو موٹر سائیکل اگلا ٹائر اٹھا کے چلانے کی عادت ہو مثال کے طور پر، اور اس کا باپ اسے منع کرتا مت کر بیٹا، مت کیا کر، تو ایک دن وہ باپ بیٹا اکٹھے جا رہے ہو، تو ساتھ سے ایک لڑکا گزرے اور جس نے بائک کا اگلا ٹائر اٹھایا ہو، اور بچہ جو ہے اپنے ابا کی طرف دیکھے اور ابا بچے کی طرف دیکھے اور یہ تو بھی یہ کرتا ہے، یہ مت کیا کر، تو بچہ کہے کہ ابا دیکھے کتنا وہ انجوائے کر رہا ہے اس کو، آگے سے نعوذ باللہ خدا خاصہ کسی ٹرک میں لگے اور موقع پہ شہید ہو جائے اپنی اس حرکت کی وجہ سے، تو ابا کیا کہے گا بیٹے سے؟ عبرت لیس۔ یہ عبرت لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 ٹائروں پہ چلایا کر، ایک ٹائر پر، ورنہ تیرا بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں اعتبار عربی میں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کس قدر زیادہ ہے عبرتیں اور کس قدر کم ہے عبرت لیا جائے، لوگ کتنا کم عبرت لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اب دیکھیں سٹیپس بتا رہے ہیں، میں دیکھوں اے اللہ میرے اس قرآن کو دیکھنے کو عبادت بنا دے، اور جب میں اس کو پڑھوں تو اس جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میری فکر میں
تبدیل کر دے اور پھر اس فکر کو اعتبار بنا دے. یعنی میں عبرت لوں تو نے جو بتایا یہ قوم کیوں ہلاک ہوئی، جن کی طرف اللہ نے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، اتنا اس نبی نے سمجھایا، کیا حرکتیں کی کہ یہ ہلاک ہو گئے، تو میں وہ حرکتیں کر کے بچوں گا. یہ عبرت. وفکری اعتبارا وجعلنی، توجہ کیجیے، وجعلنی ممن اتعظ ببیان مواعظک فی، اور مجھے ان میں سے، یہ تھوڑی سی عبارت کی غلطی ہے ٹائپ ہوئی، ممن اتعظ، مجھے ان میں سے قرار دے کہ جو تو نے اس میں نصیحتیں بیان فرمائی ہیں ان کا اثر لے لیتے ہیں، انہیں قبول کر لیتے ہیں. اے اللہ مجھے ان میں سے قرار دے. اب آپ توجہ کریں، یہ تمام نتائج اسی کو مل سکتے ہیں جس کو پہلے تو سمجھ آ رہی ہو کہ بات ہو رہی کیا ہے. بات کی تو وہ دعا بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہوگا جیسے قرآن پڑھتے. بعض اوقات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے یہاں رائج ہو گیا نا دعا پڑھنا، دعا پڑھنی تھوڑی ہوتی ہے. یہ دعا پڑھنا وہی کہتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اصل میں تو دعا مانگنی ہوتی ہے اللہ سے. مجھے پتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. پر وَأَجْتَنِبُ مَعَاصِيكَ، اور جب میں وہ تیری نصیحتیں قبول کر لوں تو میں تیری نافرمانیوں سے اجتناب کروں. وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي كِتَابَكَ عَلَى قَلْبِي، اور اے اللہ جب میں تیری کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو میرے دل پر مہر نہ لگا دے. دل پہ مہر لگ جائے نا، یعنی پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا. وَلَا عَلَى سَمْعِي، اور نہ میرے کانوں پر مہر لگا دینا، میری سماعت پر. وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً، اور نہ ہی میری آنکھوں پر پردہ ڈالنا. وَلَا تَجْعَلْ، یہ اس پوری دعا میں سے نا یہ جملہ اگر اور کچھ بھی یاد نہ رکھے تو یہ جملہ ضرور یاد رکھے. وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي، اور اے پروردگار میری قرآن کی قرآت کو قراءتاً، ایسی قراءت نہ قرار دینا، ایسی قراءت نہ بنانا، لا تدبر فیہا، جس میں کوئی سمجھ بوجھ غور و فکر نہ ہو. امام دعا میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی قراءت اسے اللہ کی پناہ ماننی چاہیے کہ جس میں غور و فکر نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے یہاں رواج زیادہ تر اس قراءت کا ہے جس میں غور و فکر کا نام و نشان نہیں ہوتا. بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے قرار دے، اس طرح بنا دے کہ میں اس کی آیات میں تدبر کروں اور اس کے احکام میں تدبر غور و فکر کروں. آخذا بشرائع دینک، اور تیرے دین کے جو احکام ہیں ان کو حاصل کروں. ولا تجعل نظری فیہ غفلۃ، اور میری اس قرآن میں نگاہ کو غفلت نہ قرار دے. ولا قراءتی حضرمہ، اور نہ ہی میرے اس قرآن کے پڑھنے کو بغیر سمجھے کی گئی بات قرار دینا. بعض اوقات انسان منہ سے کچھ کلمات نکالتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں حضرمہ. عجیب بات نہیں، ہماری تو زیادہ تر حضرمہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے. انک انت الرؤوف الرحیم، یقیناً تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. کئی کتابوں میں جن میں شیخ تبرسی کی مکارم الاخلاق، علامہ مجلسی کی بحار الانوار، اور اس طرح دیگر کتابیں بھی ہیں کہ جن میں یہ امام کی دعا موجود ہے. اور بعض قرآن کریم مثلا جب چھاپے جاتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ دعا لکھی جاتی ہے. لیکن آپ سے میں نے عرض کی کہ یہ دعا فقط دعا نہیں ہے بلکہ پورا قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ ہے اور وہ روش ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جو ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے غور کریں کہ یہ کس طرح ہو گیا.
یہ کس طرح ہو گیا ہے کہ جس طرح ائمہ نے فرمایا اس کا رواج نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں مزید بھی روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر تم قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن کا حق کی تلاوت نہیں ہے. شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی 121. انشاءاللہ اس کی طرف ہم واپس آئیں گے. آج کے اس درس کو ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں. ایک سلام پڑھیں محمد والے.